ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین۔ الحمدللہ آج 14 جولائی 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 333 میں 333 نمبر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النازعات سے سٹارٹ لیں گے پارہ نمبر 30 میں۔ پچھلی دفعہ میں نے تقریباً 30-35 منٹ میں پارہ نمبر 30 کے آغاز کے شروع میں اس پارے کے اعتبار سے ٹیکنیکل ڈسکشن کی تھی، آج ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اس گفتگو کا مرکزی ٹاپک یہی تھا کہ یہ جو پارہ نمبر 30 ہے اس میں جو صورتیں ہیں یہ انذار بالآخرہ ان کا ٹاپک ہے، یعنی آخرت کے دن کی جواب دہی۔ قرآن حکیم میں سب سے سخت ترین آیات انہی صورتوں میں ہیں، فکر آخرت کے اعتبار سے، قیامت کے دن اللہ کے حضور پیشی کے اعتبار سے، قیامت کا دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور عربی لنگوسٹک کا بھی شاہکار ہیں یہ صورتیں۔ آج انشاءاللہ سورۃ النازعات سے آغاز کریں گے۔ ظاہر ہے یہ ساری مکی صورتیں ہی ہیں۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ کھا کر، غوطہ لگا کر کھینچتے ہیں، اور اس کے اوپر اتفاق ہے، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کی جان نکالنے پر مامور ہیں، ملک الموت علیہ السلام ان کے ساتھ اٹیچ فرشتے، کہ وہ جو گنہگار لوگ ہیں ان کے جسم میں گویا کہ غوطہ لگا کے ان کی ایک ایک رگ و جان سے روح نکالتے ہیں، والعیاذ باللہ تعالیٰ، اور سخت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ایک ٹاپک ہی الگ ہے، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، چونکہ میں آلریڈی اس کے اوپر 2 لیکچرز ڈیٹیل ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ مسئلہ نمبر 117A اور 117B۔ 117A جو ہے وہ عذاب قبر سے ریلیٹڈ 10 آیات میں نے قرآن حکیم کے مختلف پورشن سے کور کی تھی، اور 117B میں 17 صحیح الاسناد حدیث اکثر بخاری اور مسلم سے عذاب قبر سے ریلیٹڈ، اور نیک بندے کی جب روح نکلتی ہے اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، برے بندے کی روح جب نکلتی ہے اس کے ساتھ کیا ایشوز ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ڈیٹیلز احادیث آپ کو سنن نبی داؤد کے اندر اور سنن نسائی کے اندر ملیں گی کہ جب
ایک نیک بندے کی روح نکالنے کا وقت آتا ہے تو فرشتے کس فارم میں اس کے سامنے آتے ہیں، اس کو کس پروٹوکول کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، وہ خود آمادہ ہو جاتا ہے اس بات پہ کہ اس کی روح نکالی جائے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا ایک پورشن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام میں تردد نہیں ہوتا، ریلیکٹنٹ میں نہیں ہوتا، ہچکچاہٹ مجھے نہیں آتی کوئی کام کرتے ہوئے، سوائے ایک کام کے کہ جب مجھے اپنے کسی نیک بندے کو موت دینی ہوتی ہے، وہ زندگی کو پسند کر رہا ہوتا ہے اور میں اسے اپنے پاس لانا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جسے زندگی محبوب نہ ہو، اگر زندگی محبوب نہ ہو تو زندہ رہنے کی تڑپ ہی ختم ہو جائے۔ تو صحیح بخاری کی اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں بھی ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوں کہ میرا بندہ موت کو پسند نہیں کرتا اور میں اسے موت دینا چاہتا ہوں۔ تو اسی کی ڈیٹیلز آپ کو سنن ابی داؤد میں اور سنن نسائی میں ملیں گی کہ فرشتے بڑی اچھی شکل میں نیک بندے کے پاس آتے ہیں، اس کے یعنی یہاں پر ریشمی رومال لا کے رکھا جاتا ہے، پورے پروٹوکول کے ساتھ فرشتے اسے آخرت کی طرف ابھارتے ہیں کہ تمہارا رب تمہارے انتظار میں، حتیٰ کہ وہ خود پھر خواہش کرتا ہے کہ میری روح نکالی جائے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی، آ میرے نیک بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ جا۔ اور بالکل سائملٹینیس کنٹراسٹ انہی احادیث میں ابو داؤد اور نسائی کی آتا ہے کہ جو بدکار انسان ہے اس کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو اس پہ بڑا یعنی برا وقت ہوتا ہے، اسی وقت اس کے اوپر نزع کا عالم طاری ہو جاتا ہے، تکلیف کا عالم شروع ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ فرشتے اللہ کی طرف سے مامور ہیں روح نکالنے کے اوپر۔ تو پہلی آیت میں ان لوگوں کی روح نکالنے کا ذکر ہے کہ جو بدکار لوگ ہیں۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر کھینچ لیتے ہیں۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور قسم ہے ان کی جو آسانی کے ساتھ بند کھول دیتے ہیں۔ یعنی نیک بندے کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکل جاتا ہے، جیسے مشکیزے کی کسی نے گرہ کھول دی، بڑی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکل جاتی ہے۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی سے تیرنے والے ہیں، یعنی وہ انسان کے اندر گھس کے اس کی روح کو نکالتے ہیں نا۔ وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو سبقت لے جانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی پیروی میں سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں اس کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے، اور وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے ہمیں حکم آئے اور ہم اس حکم کی پیروی اختیار کریں۔ فالمدبرات امرا، اور پھر وہ ہر کام کا انتظام کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو تدبیر مقرر کرتا ہے فرشتوں کے لیے، ان کو جو ڈیوٹیز اسائن کرتا ہے وہ کام کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرشتے مامور کیے ہیں۔ بارش برسانے کے اوپر بھی فرشتے ہیں جو بادلوں کو ہانک کر لے کر آتے ہیں، لیکن کسی مسلمان کے ذہن میں بھی کبھی یہ وسوسہ نہیں آیا کہ ہم فرشتوں سے ریکویسٹ کریں کہ فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے۔ کبھی کسی نے کہا ہے؟ تو ڈیوٹی تو لگی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جی بزرگوں کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، اور بھائی فرشتوں کی بھی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، تو بارش فرشتوں سے مانگتے ہو یا اللہ سے؟ اللہ سے، کیونکہ صحیح بخاری میں درجنوں احادیث ہیں کتاب الاستسقاء چیپٹر میں کہ نبی علیہ السلام نے بارش کے لیے باقاعدہ نماز اور دعا تعلیم فرمائی ہے، اللہ سے مانگنی ہے۔ تو لہٰذا کسی بزرگ کو، کسی فرشتے کو، کسی بڑے سے بڑی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے کسی خدمت میں مامور بھی کیا ہو، تب بھی یہ اس چیز کی متقاضی نہیں ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے۔ مدد اللہ ہی سے مانگنی۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگیں گے، خواہ وہ اللہ کے اذن کے ساتھ مانگیں، اللہ کا بندہ سمجھ کے مانگیں، غیر محدود سمجھ کے مانگیں، غیر مستقل بذات سمجھ کے جو مرضی ایکویشنیں لگا کے مانگیں، وہ شرک کی کیٹیگری میں فال کر دے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم غائب میں مدد کے لیے، دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، جس روز تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو پوری زمین کام اٹھے گی۔ تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن کتنے ہی دل ایسے ہوں گے جو خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں ڈر کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہاں تو بڑے اکڑتے ہیں نا، وہ دیکھی جائے گی جی آگے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ کرتوت کر رہے ہیں اللہ کے دشمنوں والے اور معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور وہ بھی آخرت میں، دنیا میں نہیں۔ دنیا میں مانگی ہوتی تو مل ہی جاتی۔ اللہ تعالیٰ ماتا ہے آنکھیں ڈر سے جھکی ہوئی ہوں گی، کیونکہ پتہ ہوگا نا کیا کرتوت کیے میں۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اور اس وقت وہ کہہ رہے ہوں گے کیا ہم، یعنی اس وقت دنیا میں ان کا یہ کلام ہے، کیا ہم پلٹائے جائیں گے الٹے پاؤں، یعنی مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وہاں جب زندہ ہوں گے تو آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ اذا كنا عظاما نخرہ، جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں کیا دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، تو وہ بولتے ہیں یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر واقعی مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا تو مارے گئے، تو لہٰذا ہم نے چونکہ مارے تو جانا نہیں ہے، تو یہ مرنے کے بعد جی اٹھنے والی بات ہی یہ فضول ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ یعنی وہ کبوتر بلی کو تو غائب نہیں کر سکتا، اپنی آنکھیں تو بند کر سکتا ہے نا، تو انکار ہی کر دیا قیامت کا۔ یہ قیامت کا انکار عقیدے میں بھی ہوگا اور اعمال میں بھی۔ مسلمان تو عقیدے میں آخرت کا انکار نہیں کرتے، لیکن اعمال سے تو کر رہے ہیں۔ ان کے اعمال اس طرح کے گویا کہ انہوں نے مر کے اللہ کے حضور پیش ہی نہیں ہونا، اتنی بے فکری کی زندگی ہے۔ دنیا میں چھوٹے سے نقصان کی فکر ہو تو راتوں کی نیندیں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہاں سال ہر سال گزر جاتے ہیں، کبھی اٹھ کے فجر کی نماز نہیں پڑھی، کسی کی رات کی نیند برباد نہیں ہوتی۔ سال ہر سال ہو گئے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، رات کو پھر بھی سکون سے نیند آ رہی ہے۔ یہ بے فکری۔ تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ وہاں پھر ان کو پتہ چلے گا، تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں اگر ہم واپس کیے گئے پھر تو بڑے گھاٹے کی بات ہوگی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پس وہ واپسی تو فقط ایک جھیڑک ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو سب کے سب کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ یعنی وہ اللہ کی طرف سے ایک ڈانٹ پلائی جائے گی، پہلا ایک نفخہ پھونکا جائے گا نا، سب کے سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سے جب سور پھونکا جائے گا تو ایک ڈانٹ ہوگی، وہ ڈانٹ ایسی زبردست ہوگی کہ سب کے سب لوگ مردے قبروں سے جی اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف بھاگیں گے بے اختیار۔ کوئی سائن بورڈ نہیں لگا ہوگا کہ سر اس طرف جانا ہے، سب کے سب کھینچے چلے جا رہے ہوں گے اس ایک جگہ کی طرف جہاں پہ اللہ کے حضور انہوں نے پیش ہونا ہے۔ اور اللہ اس کو کیا فرما رہا ہے؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ ایک جھڑک ہوگی، ایک جھڑک، سب کے سب جمع ہوں گے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سب کے سب کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ اب یہ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا، اب فوراً ہی روئے سخن جو ہے وہ ایک دوسری طرف کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جو معاملات ہوئے تھے اس کی طرف۔ اور قرآن حکیم کا اسلوب یہی ہے کہ اس میں کسی بھی صورت کے اندر آپ کو بوریت نہیں آتی۔ ایک ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے تو ملٹیپل ڈائریکشن میں چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، اے نبی کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب کہ انہیں ان کے رب نے طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا۔ یہ ڈیٹیل سے ذکر سورہ قصص میں، سورۃ الاعراف میں اور کئی صورتوں میں، بلکہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ ذکر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ جب یہ مدین سے واپس آ رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ تو ایک طویٰ نامی جنگل میں انہوں نے پڑاؤ کیا اور سخت سردیاں تھیں، تو اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں پہ رکو، میں کوئی آگ کا انگارہ لے کے آتا ہوں تاکہ ہم بھی آگ جلا کے یہاں پہ آگ تاپ سکیں۔ پرانے زمانے میں تو ظاہر ہے اس طرح ماچس وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی، اور
پتھروں کے ساتھ آگ جلانا ایک مشکل کام تھا، سب سے آسان ذریعہ یہ تھا کہ جہاں پہ آگ جل رہی ہو تو وہاں سے آگ کا کچھ حصہ لیا جائے۔ آج بھی گاؤں ایریا کے اندر لوگ آگ سلگانے کے لیے آپ دیکھیں تو وہ دوسروں سے مانگ کے لے آتے ہیں، کم از کم حکا سلگانے کے لیے تو لے ہی آتے ہیں، کوئلے لے آتے ہیں۔ تو انہوں نے دور سے ایک درخت میں سے آگ نکلتی ہوئی دیکھی، جو سورہ قصص میں اور سورہ اعراف اور باقی صورتوں میں ڈیٹیل آتی ہے وہ آگ نہیں تھی، وہ آگ معلوم ہو رہی تھی۔ تو جب وہ اس کے قریب گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام کیا اس طویٰ کی مقدس وادی میں، اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغی، وہ بہت سرکش بن چکا ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی، پیدائشی طور پہ تو پیغمبر تھے لیکن رسالت کے لیے مبعوث اس وقت ہوئے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، پس جا کے فرعون سے پوچھنا کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری رہبری کروں، تیری ہدایت کروں تیرے رب کی طرف، تو سرکش ہو چکا ہے۔ تو میرے ریپریزنٹیٹو بن کے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرے ریپریزنٹیٹو نمائندہ بن کے فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اگر تمہیں کوئی خوف ہے تو میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاؤں، تم کس گمراہی کے اندر پڑے ہو۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پس انہوں نے جا کر ان کو بڑی نشانیاں دکھائیں۔ دو بڑی نشانیاں سورہ اعراف میں آئی ہیں جو بڑی نشانیاں تھی دو۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل رہا ہے، انبلیویبل چیز ہے یہ، سائنٹیفکلی امپاسبل ہے، یہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے، عقل کو عاجز کرنے والی چیز۔ اور دوسرا وہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں یوں داخل کرتے تھے، یوں نکالتے تھے تو گویا وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا، حد نگاہ تک روشنی، کبھی کوئی انسان کر کے تو نہیں دکھا سکتا۔ تو یہ دو بڑے معجزات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دیے کہ اس کی بنیاد پہ وہ کلیم کریں کہ میں اللہ کا ریپریزنٹیٹو ہوں۔ تو اس نے تو ظاہر ہے اس کی تو مت ماری ہوئی تھی، اس کی چودراہٹ سٹیک پہ لگی ہوئی تھی، اس نے بھی سمجھا کہ شاید یہ کوئی جادوگر ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے اس نے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور ایک دن مقرر کیا، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ لوگوں کو سانپ نظر آئیں حالانکہ سانپ نہیں تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی، انہوں نے اپنا عصا پھینکا، وہ ساری رسیوں کو جو ہے رسیاں تھیں لیکن لوگوں کو سانپ نظر آ رہی تھی، نظر کے دھوکے کی وجہ سے نگل گئی۔ تو جادوگر تو فوراً ہی مان لیا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، اور جس نے جادوگر ہائر کیے ہوئے تھے اس نے بجائے بات قبول کرنے کے اس نے نیا لیم ایکسکیوز ڈیوائز کر لیا، اس نے کہا کہ یہ موسیٰ لگتا ہے تمہارا ہی بڑا ہے، تمہیں بھی اس نے ہی سکھایا ہوا ہے۔ دیکھیں کیا کدھر کی بات کدھر لگا دی۔ جب بات نہ ماننی ہو دل بے ایمان تے اجتاں ٹیر، جب بات نہ ماننی ہو تو آپ جھوٹے بہانے بے شمار گھڑ لیں گے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پس موسیٰ علیہ السلام نے جا کر بڑی بڑی نشانیاں ان کو دکھائیں فرعونیوں کو۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی روش اختیار کر لی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ روگرداں ہو کر فتنہ انگیزی میں کوشاں ہو گیا، بجائے بات ماننے کے الٹا موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے فتوے جاری کرنے شروع کر دیے۔ فحشر فنادا، پھر اس نے ساری اپنی جو سلطنت کے لوگ تھے ان کو جمع کیا۔ فقال انا ربکم الاعلی، اور کہنے لگا میں ہوں سب سے بڑا تمہارا رب، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا یہ جو وہ رب کا دعویٰ کرتا تھا نا، وہ کریٹر آف یونیورس ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا تھا۔ سب کو پتا تھا فرعون پیدا ہوا ہے، فرعون تو ایک ٹائٹل ہے، مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے، روم کے بادشاہ کیسر کہلاتے تھے، اور پرشین امپائر کے بادشاہ جو تھے کسرا کہلاتے تھے، حبشہ کے جو حکمران تھے وہ نجاشی کہلاتے تھے۔ یہ ٹائٹلز تھے، فرعون 1، فرعون 2، فرعون 3، اس طرح نسل در نسل۔ ظاہر ہے سب کو پتا تھا یہ پیدا ہوا ہے، یہ کریٹر آف دا یونیورس تو نہیں ہے۔ وہ رب ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میں حکمران ہوں، سیاسی حکومت اور سیاسی رب ہونا وہ کلیم کرتا تھا کہ سارا اختیار میرے پاس ہے۔
جس طرح آج بھی آپ دیکھیں نا، کوئی حکمران بنتا ہے تو اس کی آپ اکڑ دیکھیں کس لیول پہ ہے، میں یہ کر دوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. بس وہ رب نہیں کہہ رہے ہوتے، باقی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اور اپنا حال یہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، باقیوں کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کو ایسے کر دوں گا، اس کو ایسے کر دوں گا. تو اس نے کہا میں ہوں تمہارا رب، نعوذ باللہ. اور سورہ الزخرف میں ڈیٹیل ملتی ہے کہ وہ پھر کہتا ہے کہ دیکھو یہ جتنا نہری نظام ہے مصر کا، جو دنیا کی زرخیز ترین سرزمین تھی اس وقت بھی اور آج بھی، اسی لیے تو مصر پھر تمدن میں بہت اوپر چلا گیا تھا نا. تو یہ دیکھو ساری نہریں میرے حکم کے نیچے بہتی ہیں، سب جگہ میری حکومت ہے، تو رب تو میں ہوں. کیا میری اطاعت اختیار کرو گے یا اس شخص کی کہ جو بات کرنے میں بھی لکنت ہے جس کی زبان میں؟ بولے اعوذ باللہ تعالی. پھر اللہ تو اللہ ہے نا جی. اللہ وہ ہے کہ جو ایک ایسے شخص کو جس کی زبان میں بھی لکنت ہے، اس سے 300 سال کی فرعونیوں کی حکومت الٹوا دیتا ہے. نہتا شخص سیدنا موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ پیچھے اللہ ہے نا. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. اللہ فرماتا ہے آخر مبتلا کر دیا اسے اللہ نے آخرت اور دنیا کے دوہرے عذاب میں. عذاب کیا آیا؟ سمندر میں غرق کر دیا گیا، اپنی قوم کے سمیت بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. بے شک اس واقعے میں عبرت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. ہائے 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 ہائے، یہ بڑی کانٹے کی بات ہے. وہ جو ھدی للمتقین آپ پوچھ رہے تھے اس کی تشریح آئی ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن سے اس نے عبرت پکڑنی ہے جو ڈر جائے. سٹارٹ میں بھی آیا ھدی للمتقین. قرآن ہدایت تو سب کے لیے، ھدی للناس آیا قرآن میں. ہدایت تو ہر انسان کے لیے ہے، لیکن وہ انسان ہدایت حاصل کرے گا جو ھدی للمتقین ہوگا. اور ھدی للمتقین کا مطلب کیا؟ ڈر جانے والا، جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی سیریسلی یہ چیز سوچی کہ مجھے میری مرضی کے بغیر جس نے پیدا کیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، مجھے مرنے سے پہلے پہلے اسے راضی کرنا ہے. اس کے دل میں ڈر پیدا ہوگا نا. انسان کی زندگی میں سب سے بڑا ڈر یہی ہے کہ میں کدھر سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، میرا اوریجن کیا ہے، میرے ساتھ آخر میں کیا ہونا ہے. اسی پرپز آف لائف کو جو لوگ تلاش کرتے ہیں وہ گاڈ تک پہنچ جاتے ہیں. انہی کے لیے کہا گیا ھدی للمتقین. قرآن میں ہدایت ہے ڈر جانے والوں کے لیے، جو ایک دفعہ سیریسلی سوچ لیں کہ یار ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے، ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، اور جس نے پیدا کیا وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر لے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، تو ہم کیوں نہ اس کی اطاعت اختیار کر لیں. اور یہاں پہ بھی آیا ہے اللہ فرماتا ہے قرآن میں عبرت اور ہدایت اس کے لیے لمن یخشی، جو ڈر جائے. جو نہ ڈرے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی قرآن سے اسے ڈر سنائیے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. اچھا اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو ڈرتا نہیں ہے نا اسے ہدایت کو نہیں ملنی. اس کا مطلب ہے قرآن نے آپ کو کان سے پکڑ کے ہدایت نہیں دینی ہے، قرآن نے صرف دعوت دینی ہے. اگر آپ ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو دنیا کے سارے پیغمبر مل کے، دنیا کی ساری کتابیں الہامی مل کے آپ کو ہدایت نہیں دے سکتی. دیکھ لو آپ کتنے طاقتور ہیں. اگر آپ گمراہی پہ اتر آئیں، سارے پیغمبر مل کے آپ کو ہدایت نہیں دے سکتے، ساری کتابیں مل کے نہیں دے سکتی. اللہ تو ویسے ہی نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے. جو قیمتی چیز کی قدر نہ کرے اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اور جو قدر کر لے وہ چاہے بلال حبشی ہو اس کو ہدایت مل جائے گی، اور اس کے آقا کو امیہ ابن خلف کو نہیں ملے گی. اور جو ہدایت کا طلبگار ہو چاہے وہ ایک غلام زادہ عمار ابن یاسر ہی کیوں نہ ہو اس کو ہدایت مل جائے گی، لیکن اس کے آقا ابو جہل کو، جسے ابو الحکم کہا جاتا ہے، حکمت کا باپ، سب سے جینیس بندہ عرب کا، اسے بات نہیں سمجھ آئی. اس کے غلام کو، یاسر کو بھی اور سمیہ کو بھی، اور ان کے بچے عمار کو بھی سمجھ آ گئی. اسی لیے قرآن حکیم میں جب یہودیوں کے بارے میں آتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پہ تو غلاف چڑھے ہیں نبی، تمہاری بات ہم پہ اثر نہیں کرتی. تو فخریہ کہتے تھے
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، تم پہ اللہ کی لعنت ہوئی ہوئی ہے، کیونکہ نبی کا کیا نقصان کر رہے ہو بات نہ مان کے، خود ہی دوزخ میں جاؤ گے۔ یہاں پہ بھی ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا، او جی آپ جو مرضی قرآن حدیث سے بیان کریں، ہم اپنے بزرگوں کے راستے سے نہیں ہٹیں گے، اور یہ فخریہ بیان کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ان کے اوپر لعنت پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے بزرگوں کا طریقہ وہی ہے جو قرآن و سنت کا ہے، پھر تو قرآن و سنت سے آپ کو چڑ ہی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن و سنت سے چڑ انہی کو ہی ہوتی ہے جن کو پتہ ہے کہ قرآن کی آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، ہمارے بزرگ کچھ اور بتا کے گئے ہیں، حدیثیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، ہمیں ہمارے بزرگوں نے کچھ اور بتایا، تو کہتے ہیں بات ہی نہیں سننی، کہتے ہیں نا علی کے لیکچر نہیں سننے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس نے وہ بات بتانی ہے جو کتابوں میں لکھی ہے، اور جب وہ سنیں گے تو کہیں گے ہمارے تو بزرگ ہمارے ساتھ فراڈ کر کے گئے ہیں، تو فوراً ہدایت کا راستہ کھل جائے گا۔ اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے کبھی یہ بات نہیں ہوئی کہ فلاں کو نہیں سننا۔ میں کہتا ہوں دنیا کے ہر گمراہ کو سنیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ گمراہی اور ہدایت میں فرق کیا ہے۔ اگر اسلام سچا مذہب ہے اور اسلام کے ماننے والے کوئی اپنے آپ کو اچھے سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے مکتب فکر، ہمیں جنتی گروہ ہمارا ہے، تو ان کو تو فخر یہ کہنا چاہیے کہ جناب قرآن کھول کے کوئی صفحہ پڑھیں، ہماری ہر بات قرآن سے ثابت ہوگی۔ اس کی بجائے اگر وہ یہ کہہ رہے ہوں قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا آپ گمراہ ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو دنیا میں ہی سر فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کون ہدایت پہ ہے کون گمراہی پہ ہے۔ البتہ وہ آپ اگر آنکھیں کھولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اگر آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے سمجھ رہے ہیں کہ بلی غائب ہو جائے گی، سر بلی نہیں غائب ہوگی، تھوڑی دیر بعد آپ کی گیچی مروڑ لے گی، موت کا فرشتہ تیار کھڑا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، یہ قیامت کی، اس میں قیامت مضمر ہے جی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، قرآن میں عبرت اس کے لیے ہے جو ڈرے، جو نہیں ڈرتا کچھ نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جو نہیں ڈرتا اسے تبلیغ کرنا بھی حرام ہے جی۔ ہم تو کہتے ہیں نہیں اس کو سمجھا کے ہی چھوڑیں گے۔ اس بات کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کئی جگہ پہ گرفت فرمائی ہے کہ آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اے نبی نصیحت اسے کریں جو ڈرتا ہو، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے اجتناب کریں جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، اس بدبخت کو تو ہم اس بڑی آگ پہ پیش کریں گے۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر اس آگ میں نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، بے شک کامیاب تو وہ ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، پاک ہو گیا خود۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ نماز ہم کس طرح شروع کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن اکثر اصل مرض تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو پرائورٹی دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہی ایک یونیورسل ٹروتھ، کانٹے کی بات تھی جو ساری الہامی کتابوں میں تھی جو اس سے پہلے نازل ہوئیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے قرآن سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، ایک ہی کانٹے کی بات تھی، کیا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے۔ تو وہاں پہ بھی آیا کہ اے نبی آپ اس کو نصیحت کریں جو ڈر جائے، اور جو ڈرنا نہیں چاہتا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے واسطہ پڑے تو ان کو کہ بھائی السلام علیکم سر، سلام میں متارکت۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، علماء اور جہلاء دونوں ناقابل اصلاح ہیں، کیونکہ بکے ہوئے ہیں۔ ان کو کوشش نہ کرے سیدھا کرنے کی، الٹا آپ کے لیے وہ بالے جان بن جائے گی۔ دعوت ضرور دیں، لیکن دعوت ایک بار ہوتی ہے بس۔ نبی علیہ السلام کو بھی قرآن حکیم میں کتنے سخت الفاظ میں کہا گیا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی اپنی جان کو ہلاک کر لو گے اس غم میں کہ لوگ ہدایت نہیں قبول کر رہے۔ طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے نبی قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔
ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، مشقت میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس لیے نازل کیا کہ تاکہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے، آپ اس کو نصیحت کریں۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، ہدایت نہیں دینی۔ ہدایت اللہ نے دینی ہے اور اس کو دینی جو ہدایت لینا چاہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کو ہم ہدایت دیں گے، جو کوشش نہیں کرنا چاہتے جائیں دفع ہو جائیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کوئی انسان سے بھیک تو نہیں مانگ رہا نعوذ باللہ کہ تم میرے راستے پہ آؤ، وہ تو بے پرواہ ہے۔ پوری انسانیت جنت میں چلے جائے تو کیا اللہ تعالیٰ کی جنت تھوڑ جائے گی؟ پوری انسانیت دوزخ میں چلی جائے، کیا اللہ تعالیٰ کو دوزخ میں کوئی کمی محسوس ہوگی؟ اللہ کو کوئی فرق نہیں۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کا بنانا؟ تو جس اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ رفع سمکها فسواها، اس نے اس کی چھت کو خوب اونچا کیا اور پھر اسے درست کر دیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور تاریک کیا اس کی رات کو اور روشن کیا اس کے دن کو۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو بھی بچھونا بنایا ہے، زمین کو اس قابل بنایا کہ وہ سٹیبل ہو۔ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں زمین پہ، ان کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا ہے، ادروائز وہ بڑھ جائے تو زمین پہ کوئی سٹیبل نہیں رہ سکتا۔ تو زمین بچھونا اس اعتبار سے ہے کہ یہ سٹیبل ہے۔ بچھونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فلیٹ ہے، ویسے تو بہت بڑے سرکمفرنس پہ ایک چھوٹی سی آرک کو آپ لیں تو فلیٹ ہی ہوتی ہے۔ زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے، اس میں اگر آپ 1 کلومیٹر بھی لیں تو وہ سٹریٹ لائن ہی ہوگی، کوئی بہت بڑا سرکمفرنس ہے۔ تو بچھونا یہ کہ رہنے کے قابل بنا ہے۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، نکالا ہے اس سے اس نے پانی اور اس کا سبزہ۔ زمین میں ہی پانی اللہ نے رکھا ہے، وہی ایویپوریٹ ہو کے اوپر جاتا ہے اور پانی جب برستا ہے تو سبزہ نکلتا ہے۔ والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے ڈائنامک بیلنسنگ کے لیے۔ متاعا لکم ولانعامکم، اور یہ اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ کیا ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ یہ زندگی کا سارا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے ہی چلایا ہوا ہے، اور اس سے بھی پہلے سورج کے ذریعے۔ سورج کی تپش سے پانی ویپریٹ ہوتا ہے، بارشوں کی فارم میں برستا ہے، گلیشیئرز کی فارم میں پہاڑوں پہ سٹور ہوتا ہے، پھر سورج کی تپش سے وہ پگھلتے ہیں، اوپر دریا چلتے ہیں، زمین کے نیچے پانی کے دریا چلتے ہیں جو ہم پانی نکالتے ہیں، اور وہی سمندروں کا پانی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ایویپوریٹ کروا کے سورج کی روشنی کے ذریعے، اس کی تپش کے ذریعے بارش کی فارم میں برساتا ہے، سبزہ اگتا ہے، اس سبزے کو ہم بھی کھاتے ہیں، ہمارے مویشی بھی کھاتے ہیں، ہماری ساری خوراک زمین سے آ رہی ہے۔ آپ دنیا میں کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں نا، خواہ وہ ڈائریکٹ کھا رہے ہیں یا ویلیو ایڈیشن کے بعد کھا رہے ہیں، آ رہی زمین سے۔ KFC میکڈونلڈ بھی زمین سے ہی اگا ہوا ہے، سب کی سب، ہر چیز زمین سے۔ کسی چیز کو ڈیپ ڈگ کرے، آخری روٹ اس کا زمین ہے۔ تو اس زمین کے اوپر اللہ نے زندگی آباد کی ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ آ جائے گی بڑی آفت۔ یہ میں نے جس طریقے سے اردو بولی ہے نا، عربی اس سے بھی زیادہ ڈاڈی ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب وہ بڑی آفت آ جائے گی۔ کون سی؟ قیامت کا دن۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا جو دنیا میں اس نے کمائی کی تھی۔ یعنی کسی نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو وہ یاد کر رہا ہوگا، یا اللہ میں نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی ہے، امید ہے میں بچ جاؤں گا۔ اور جس نے پٹھے کام کیے ہوں گے، برے کرتوت کیے ہوئے ہوں گے، اس کو یاد آ رہا ہوگا میں دنیا میں یہ کر کے آیا ہوں تو اب میرے کرتوت میرے سامنے آئیں گے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور دوزخ لا کے سامنے کر دی جائے گی ہر دیکھنے والے کے لیے۔ جیسے یہاں بھی آپ کو پتا نا ورلڈ کپ سے پہلے وہ ٹرافی کی نمائش کر دی جاتی ہے، تو میدان معاشر میں بھی دوزخ لا کے سامنے نمائش کی جائے گی کہ پترو تیار ہو جاؤ، جدے نال جو ہونی ہے۔ تو
تو ظاہر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت جنہوں نے دنیا میں برے اعمال کیے ہیں وہ تو خود ہی اپنے اوپر گواہ ہو جائیں گے کہ یہ ٹرافی انہی کو ملنے والی ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. اب جناب یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، بالکل مختصر 2-4 جملوں میں پوری کی پوری قیامت مضمر ہے، پورا فلسفہ آ گیا دین کا. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، پس جس نے بھی دنیا میں سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو پرائورٹی دی، ترجیح دے دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ. 3 جملوں میں پوری الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے سرکشی کی، اللہ کی حدوں کو پھلانگا دنیا میں، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، اسے پرائورٹی دے دی، ترجیح دے دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ. 3 جملوں میں کنکلوڈ ہو گیا کہ ایک کیٹیگری یوں ہوگی. آگے سنیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو پوری زندگی ڈرتا رہا کہ اسے اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکی رکھا، ہر وہ بری خواہش جو اللہ کی نافرمانی کے اوپر مشتمل ہے اسے روک کے رکھا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہوگا. سمپل. 3 جملوں میں دوزخیوں کا ذکر اور 2 جملوں کے اندر جنتیوں کا ذکر ہو گیا. سر یہ 5 آیات ہی ہوتی نا، صرف قرآن نہ بھی نازل ہوتا، یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی. ساری نبیوں کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے کہ جس نے دنیا میں سرکشی کی، خدا کی نافرمانی کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، باقی جو دنیا کی ضرورتیں ہیں تو آپ نے پوری کرنی، ترجیح دے دی آخرت کے اوپر، حلال و حرام کی تمیز گنوا دی، اللہ کی نافرمانی کی، حقوق العباد پورے نہیں کیے، اس کا ٹھکانہ دوزخ. اور جو شخص ڈرتا رہا ہر وقت کہ میں نے یہ کام کیا تو مجھے اللہ کو جواب دینا ہوگا تو میں بچ جاؤں، اور یہ کام نہ کیا تو اللہ کو جواب دینا ہوگا، میں اس کے اوپر استقامت اختیار کروں فرائض کے اوپر، تو اللہ فرماتا ہے اس کا جنت ٹھکانہ. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ ٹوٹل دعوت کا خلاصہ. اسی لیے صورتیں شروع میں نازل ہوئی تھی، اسی لیے تو بھوچال آ گیا تھا نا پھر کہ یہ کون سی دعوت کھڑی ہو گئی ہے. تو قرآن حکیم میں یہ بالکل اینڈ پہ جو صورتیں جو ہے مصحف کی ترتیب میں شروع میں نازل ہوئی تھی. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی. اور بھائی قیامت کی تیاری کرو، تاریخ اور ڈیٹ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. فیما انت من ذکراہا، اے نبی اس کا آپ سے کیا تعلق، یعنی آپ نے نہ قیامت آپ نے برپا کرنی ہے، نہ آپ کو ہم نے اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ قیامت کون سے سن میں آنی ہے اور کون سی تاریخ کو آنی ہے. آپ کا کام تو صرف قیامت سے ڈر سنانا ہے. الی ربک منتہاہا، یہ تو آپ کے رب کے پاس ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورہ ملک میں آتا نا، یہ پوچھتے ہیں کہ وہ وعدے کا دن کب آئے گا، اگر سچے ہو تو بتاؤ. تو قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اے نبی فرماؤ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں. الی ربک منتہاہا، اس کی انتہا تو آپ کے رب کی طرف ہے، وہ جب چاہے گا آئے گی، میرے پاس تو کوئی. انما انت منذر من یخشاہا، میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اس شخص کو جو ڈر جائے قیامت سے. پھر وہی الفاظ آگے، یعنی نبی کی ہدایت کا فائدہ کسے ہے؟ جو ڈر جائے. جو نہ ڈرے کوئی فائدہ نہیں. سر آپ نے برتن ہی الٹا کیا ہوا ہے، پیغمبر مشکیزہ کیا پورا سمندر بھی الٹ دے اس میں تو نہیں جائے گا. ہدایت اس کے لیے جو اپنا برتن سیدھا کرے. یہ ہے ہدی للمتقین. ہدی للمتقین ایک عام شخص بھی ہو سکتا ہے، اور بڑے سے بڑا نیکوکار دنیا کی نظر میں داڑھی پگڑی والا، اپنے لبادے سے دھوکہ دینے والا شخص ہدی للمتقین نہیں ہو سکتا. اس نے دین کو پروفیشن سمجھا ہوا ہے. جس طرح آپ کپڑا بیچتے ہیں وہ دین بیچ رہے ہیں. آپ نے جوتیوں کی دکان کھولی ہے، اس نے مدرسہ کھولا ہوا ہے. یہ لادہ بات ہے کہ آپ کا مہینے کا خرچہ نہیں پورا ہوتا، وہ روزانہ چھوٹا گوشت کھاتا ہے.
کیونکہ آپ بکرے جا کے دیتے ہیں، آپ پورا مہینہ جو محنت کرتے ہیں آپ جا کے ایک کالا بکرا ادھر دے دیتے ہیں، وہ کھا رہا ہوتا ہے، اور پھر بھی دین آپ کو ٹیمپرڈ فارم میں پیش کر رہا ہوتا ہے، اور پھر آپ کو ممبر پہ چڑھ کے یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان چیزوں کی تنخواہیں آپ ان لوگوں کو دے رہے ہیں۔ وہ پنجابی میں جو محاورہ ہے نا، کتی چورن نہ رلی ہے۔ کتا کیوں پالا جاتا ہے؟ گھر کی حفاظت کے لیے، اسی لیے پالا جاتا ہے۔ اور اگر کتے ہی چوروں کو بتائے کہ قیمتی مال فہاں رکھا ہوا، تو اس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے کتی چورن نہ رلی ہے۔ اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ علماء سو کے لیے قرآن میں کتے کی مثال ہی آئی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 میں بلعام بن بعورہ کو کہا کتے کی طرح زبان ہانپتا رہتا ہے، اس کی رالیں ٹپکتی ہیں، خواہ اس پہ بوجھ ڈالا جائے یا نہ ڈالا جائے۔ اور صرف قرآن میں نہیں، سنن نبی داؤد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے، ان میں بدعتیں اس طرح راسخ ہو جائیں گی جیسے باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کے ایک ایک رگ و ریشے میں بدعت داخل ہو جائے میری امت۔ تو یہ باولا کتا کون سا کاٹتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے رگ و ریشے میں گمراہی داخل ہو جاتی ہے؟ کوئی اسکواش کا پلیئر تو نہیں ہوتا، کوئی کرکٹ کا پلیئر تو نہیں ہوتا، مولوی ہوتا ہے نا۔ بدعت مولوی داخل کرتا ہے نا۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی کتے کی مثال بیان کی، قرآن میں بھی کتے کی مثال۔ اسے نصیحت کرنے والے ہیں جو ڈر جائے۔ کأنہم یوم یرونہا، جب وہ قیامت کو اس دن دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا؟ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، انہیں یوں محسوس ہوگا دنیا میں وہ نہیں ٹھہرے تھے مگر ایک شام یا ایک صبح۔ ان کو لگے گا کہ دنیا کی زندگی تو بس ایک دن کی تھی، اصل زندگی یہ تو قیامت کا دن ہی جب 50,000 سال کا دن ہے، اور ایوریج لائف اگر کسی کی 60 سال ہو تو وہ 3.5 منٹ کی زندگی بنتی ہے آخرت کے دن کے مقابلے پہ۔ تو قیامت کے دن انسان کہے گا شاید میں دنیا میں تو ایک دن یا ایک رات رہا ہوں۔ اس سے بھی بڑھ کے صحیح مسلم میں جو نقشہ کشی کھینچی گئی ہے نا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک مفلس اور نادار شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں بڑی مشکل کی زندگی گزاری ہوگی لیکن اللہ کا تابع فرمان رہا ہوگا۔ غربت کے باوجود اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی، نمازیں نہیں چھوڑی ہوں گی، حلال و حرام کی تمیز نہیں چھوڑی ہوگی، اگرچہ وہ حرام کما کے امیر بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کہے گا اسے ایک پھیرا ذرا جنت کا لگوا دو۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، جب وہ جنت کا پھیرا لگا کے واپس آئے گا نا، اللہ فرمائے گا دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی تو نے؟ کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ ایک جنت کا پھیرا اس کی دنیا کی زندگی کی ساری تکلیفوں کو ختم کر دے گا۔ پھر ایک ایسے شخص کو بلایا جائے گا جس نے بڑی ٹھاٹھ کی زندگی دنیا میں گزاری ہوگی اور نافرمانی ڈٹائی کے ساتھ کی ہوگی اور دنیا میں عیاشی کی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا اسے ذرا دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ۔ اسے جب دوزخ کا پھیرا لگایا جائے گا نا، اللہ فرمائے گا کیا دنیا میں تو نے کوئی خیر کا دن دیکھا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم دنیا میں نے کوئی خیر دیکھی نہیں۔ وہ دوزخ کو دیکھ کے دنیا کی ساری عیاشی کے 60-70 سال بھول جائے گا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں ایک پھیرا ہی لگنا ہے، یہ پھیرا صرف اس کو عبرت کے لیے جلائے گا، جو باقی تو اس کو بعد میں جو پھینکنا ہے اللہ نے وہ تو پھینکنا ہی پھینکنا ہے۔ میرا فکر آخرت کے اوپر زندگی کا آپ سمجھ لیں اہم ترین لیکچر ہے مسئلہ 196، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا۔ سر وہ لیکچر دیکھنے والا ہے، جس کیفیت میں نے ریکارڈ کروایا ہے وہ کیفیت شاید دوبارہ اس طریقے سے طاری ہونا بھی مشکل ہو۔ ایک میت کے اوپر میں نے وہ لیکچر ریکارڈ کروایا تھا، مسئلہ 196، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا۔ ایک دفعہ ضرور زندگی میں ٹائم نکال کے وہ ویڈیو دیکھیں۔ تو آخرت میں جا کے انسان کو یہ لگنا ہے میں نے دنیا میں تو بڑا تھوڑا وقت گزارا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی تھی۔ اب میرے بھائیو اگلی سورت ہے سورہ عبس۔ یہ بھی مکی سورت ہے، یہ بھی اس میں شروع میں ایک خاص واقعے کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر فکر آخرت ہی ہے اس کے اندر بھی۔ اس کا پس منظر جامعہ ترمذی میں اور سنن مسند احمد میں اور باقی کتابوں میں تمام تفاسیر میں آپ کو ملے گا، ایگریڈ اپان ہے اہل سنت اہل تشیع کے ہاں، سب کے ہاں۔ نبی علیہ السلام کے ایک بڑے لاڈلے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم
شروع کے مسلمانوں میں سے تھے اور اتنے لاڈلے اور لائق ترین صحابی تھے کہ نبی علیہ السلام نے ہجرت مدینہ سے پہلے مدینے کے لوگوں کو اپنے بہاف پہ جو استاد بنا کر بھیجا تھا نا، وہ ان کو بھیجا تھا. صحابی نابینا تھے، آنکھیں کوئی نہیں تھی لیکن دل کی آنکھیں تھی. قرآن، ان کو قاری کہا جاتا تھا، قرآن سب سے زیادہ جانتے تھے. تو اوس اور خزرج جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کوئی آپ ہمیں ٹیچر دیں جو ہمیں قرآن سکھائے. تو عبداللہ ابن ام مکتوم کو نبی علیہ السلام نے بھیجا، اور نابینا تھے، اور سنن نبی داؤد میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ان کو امامت کے مرتبے میں بھی فائز کیا تھا. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، کیا نابینا امامت کر سکتا ہے؟ ویسے عوام الناس میں مشہور ہے کہ نابینا نہیں امامت کروا سکتا. کروا سکتا ہے، اصل چیز قرآن کا علم ہے. یہ بڑے لاڈلے صحابی تھے، اور یہ جو سورت کی شروع کی آیات ہیں انہوں نے میری زندگی بدلی ہوئی ہے دعوت کے حوالے سے. نبی علیہ السلام کافروں کے ڈیلیگیشن کے ساتھ ڈسکشن کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کسی بھی ایک دائی کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی بڑے لیول کے بندے کو اپنی دعوت کا قائل کر لے تو اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا. یہ خواہش کوئی بری چیز نہیں ہے، دعوت کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے. نبی علیہ السلام کے پاس بھی کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام ان کے سامنے دعوت رکھ رہے تھے. اس دوران عبداللہ ابن ام مکتوم وہاں آ گئے. وہ نابینا تھے، انہوں نے نہیں دیکھا کہ حضور کے پاس اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے آواز لگائی کہ یا رسول اللہ مجھے ایک مسئلہ بتا دیں آپ، میں نے دین کا ایک مسئلہ سیکھنا ہے. اب ظاہر ہے ان کا قصور تو نہیں تھا، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ سامنے نبی علیہ السلام کے سامنے گیسٹ بیٹھے ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا، زبان سے نہیں، آپ کے چہرہ مبارک پہ ناگواری کے آثار آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی آثار کو قرآن میں سٹارٹ ہی اس سے کیا ہے. عبس وتولی، نبی علیہ السلام نے تیوری چڑھائی اور رخ پھیر لیا اس نابینا شخص سے. میں پھر کہوں گا کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور ہے. آپ کو جو کرٹسی اور اخلاقیات سکھائی گئی ہیں نا، قرآن وہ اخلاقیات نہیں مانتا. قرآن ننگی تلوار ہے، کیونکہ قرآن جو اخلاقیات بتا رہا ہے اصل میں وہ اخلاقیات ہے. آپ کی اخلاقیات یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، وہ دروازہ نہ کھولے تو آپ اس کو بد اخلاق سمجھتے ہیں. جبکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کسی کے گھر جاؤ 3 دفعہ دستک دو، جواب ملے تو ٹھیک، نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ، اور اس بات کا برا بھی مت مانو، کیونکہ اس شخص کا حق ہے کہ وہ ملے یا نہ ملے. اور قرآن حکیم میں سورہ نور میں یہ بھی آیا ہے کہ 3 اوقات میں تو تم جا ہی نہیں سکتے کسی کے گھر میں. مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے دوپہر کو 3 بجے آ کے آپ کے گھر کوئی دستک دے. کیوں بھائی؟ یہ کہاں کی اخلاقیات ہے؟ دوپہر کے وقت آپ کسی کے گھر جا ہی نہیں سکتے، عشاء کے بعد بھی نہیں جا سکتے، الا ہے کہ آپ پہلے اجازت لے لیں، وہ علیحدہ بات ہے. پرائیویسی کے اوقات ہے. تو کہا گیا اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ. یہاں پہ کسی کو بیل کرتے ہیں، وہ نہیں اٹھاتا، پھر دوسری بیل، پھر تیسری بیل. یہ اخلاقیات ہے، اس کی مرضی ہے. موبائل فون نے تو عذاب میں ڈال دیے لوگوں کو. پہلے تو پھر ہوتا تھا آپ پی ٹی سی ایل پہ کال کرتے تھے اور پتہ چلتا تھا بندہ نہیں ہے تو جان چھوٹ گئی، بندے کی بھی اور آپ کی بھی. اب تو وہ واش روم میں بھی گھسا ہوا ہے، آپ پیچھے مس بیل نے اس کو مار رہے ہیں اور مجبور کر رہے ہیں کہ وہ باہر نکل آئے. پہلے آپ کے آ کے فون، ایک سے زیادہ بیل کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے اٹھانا ہوگا اٹھا لے گا، نہیں اٹھائے گا تو مس کال آئی ہوئی ہوگی، وہ دیکھ لے گا. اگر آپ اتنے امپورٹنٹ ہیں اس کے لیے تو آپ کو کال کر لے گا. یہ زبردستی کہ آپ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ تھوپنا چاہتے ہیں چیزیں. اب وہ جو نابینا صحابی تھے ان کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ ناگواری کے آثار آ گئے. اگر ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر دیکھیں تو نبی علیہ السلام کا ایٹیچیوڈ بالکل نارمل تھا. ظاہر آپ دین کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن سر اللہ بے پرواہ ہے. قرآن میں جو پہلے اپنے آیات سنی نا، انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو صرف اس کو ڈر سنائیں جو ڈر جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے اوپر گرفت فرمائی، غصہ فرمایا کہ یہ جو
کفار مکہ کے سردار آپ کے پاس بیٹھے ہیں نا، یہ سارے آئے ہیں چسکا لینے کے لیے، ان کو دفع کریں، اور یہ جو نابینا شخص ہے نا اس کو پروٹوکول دیں۔ میں بھی یہی کرتا ہوں، لوگ رابطہ کرتے ہیں نا جی بڑا ضروری مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں ضروری مسئلہ ہے تو ادھر آؤ گے تمہیں تلیوں پہ اٹھائیں گے، لیکن ہم کسی کے ملازم نہیں ہیں کہ اس کے پاس جا کے اس کو دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے۔ آپ کی ضرورت ہے آپ آئیں، یہاں بیٹھیں، جب تک آپ تھک نہیں جاتے میں نہیں اٹھتا۔ لوگوں کو پتہ ہے میں 8 گھنٹے بھی ایک نشست میں بولا ہوں، تو میں نے اس چیز سے جو میرے پاس چل کے آتا ہے پورا پروٹوکول دیتا ہوں اسے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا کہ وہ نابینا تو آپ کے پاس خود مسئلہ سیکھنے کے لیے آیا تھا، اس کی طرف آپ نے تیوری چڑھائی ہے، حالانکہ آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ اور یہ جو منوس ہمارے سامنے آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں نا، یہ تو سارے چسکا لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بات شاید کوئی نہیں سننی ہے، ان کو چھوڑیں، جو پاک ہونا چاہتا ہے اسے پاک کریں۔ تو اس چیز سے میں نے چیز سیکھی ہے کہ کسی کو لولو پوپو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے بڑے سے بڑا انسان بھی ہو، اور اس کے آگے آپ اپنی آنکھیں بھی بچھا دیں جو خود سے دین سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے۔ میں نے اس سے یہ چیز سیکھی ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس نابینا شخص کے پیچھے ڈانٹا، اور اس کے بعد جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم آیا کرتے تھے نا تو نبی علیہ السلام پروٹوکول دیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر عطاب کیا ہے، یہ بڑا لاڈلا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، عبس وتولی، تیوری چڑھائی اور رخ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، صرف اس وجہ سے کہ آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا۔ وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا معلوم وہ پاکیزہ ہونا چاہتا ہے، او یذکر تنفعہ الذکر، یا وہ غور و فکر کرتا تو نفع پہنچاتی اس کو آپ کی نصیحت، یعنی یہ تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اما من استغنا، لیکن وہ جو ہے بے پرواہ، یہ جو آپ کے سامنے ٹگے بیٹھے ہوئے ہیں کافروں کے سردار، فأنت لہو تصدی، آپ اس کی طرف تو توجہ کرتے ہیں، وما علیک اللہ یزکا، اور آپ پر کوئی ضرر نہیں ہے اگر وہ نہ بھی سدھریں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ جو سامنے آگے بیٹھے ہیں نا یہ نہ بھی سدھریں، آپ کا کام تو آپ دعوت دے چکے ہیں، پہلے بھی کئی بار دے چکے ہیں، یہ تو دفع ہونا، ان کے بارے میں تو آپ کو نہیں پوچھا جائے گا، لیکن جو آپ سے دین خود سیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے اس کو آپ پروٹوکول دیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اور جو آپ کے پاس آیا ہے دوڑتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ ڈر بھی رہا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى، اے نبی اس کو نصیحت کریں جو ڈر جائے۔ قرآن میں ہدایت ڈر جانے والوں کے لیے ہے، بے خوفوں کے لیے نہیں ہے، خواہ ان کی داڑیاں ہوں پگڑیاں ہوں، ہدی للمتقین، ڈر جانے والوں کے لیے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، تو آپ اس سے بے رخی کرتے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، یہ تو نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اسے قبول کر لے۔ اللہ تمہارا یہ قرآن نصیحت ہے، جو اس کو قبول کرنا چاہتا ہے آپ اس کو ہدایت کی طرف بلائیں، جو آتے ہیں صرف روزانہ علمی بحثیں کرنے کے لیے، خام خواہ چسکے لینے کے لیے، ان کو چھوڑیں۔ اسی لیے ہم نے یہاں کا بھی مناظرے کا ماحول نہیں رکھا۔ ہمارے ساتھ کوئی آگے بات بھی کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ میرا موقف ہے، آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے ٹھیک، نہیں تو جائیں کسی اور کے پاس۔ آپ یہ کوشش نہ کریں کہ آپ مجھے منوا لیں یا میں آپ کو منوا لوں، منوانا تو اسلام میں ہے ہی حرام ہے، اسلام میں صرف دعوت ہے کہ یہ میرا موقف ہے، آپ کہتے ہیں میرا یہ موقف ہے، میں کہتا ہوں میری یہ دلیل ہے، آپ کہتے ہیں یہ دلیل ہے، اللہ کے عمل دن فیصلہ کر دے گا۔ میں کہتا ہوں قرآن میں ہی لکھا ہے، آپ کہتے ہیں بزرگ یہ فرماتے ہیں، تو اللہ فیصلہ کر دے گا کہ قرآن کو اللہ نے حجت ماننا ہے یا بزرگوں کو حجت ماننا ہے۔ تو اللہ ہمارا قرآن تو نصیحت ہے، جو چاہے اس قرآن کا راستہ اختیار کر لے۔ فی صحف مکرمہ، یہ قرآن تو ایسے صحیفوں میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معزز ہیں، مرفوعات مطہرہ، جو بلند ہیں اور پاکیزہ ہیں، یعنی بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں قرآن اللہ تعالیٰ نے بڑی پاکیزہ غلافوں میں اور بڑی پروٹوکول کے ساتھ لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَہ، ایسے کاتبوں کے ہاتھ میں ہیں، ہاتھوں سے لکھے ہیں کہ جو بڑے بزرگ ہیں، کرام بررہ، اور نیکوکار ہیں۔ یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کے پاس جو لکھا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بزرگ فرشتے معمور کیے ہوئے ہیں۔ سورہ واقعہ میں بھی آتا ہے نا، انہ لقرآن کریم
فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. قرآن کو تو وہاں کوئی نہیں چھو سکتا مگر جو پاکیزہ فرشتے ہیں. کافر کہتے تھے یہ جنات نے قرآن نازل کیا. اللہ فرماتا ہے قرآن جہاں ہم نے محفوظ کیا ہے وہ تو صرف فرشتے ہی وہاں جا سکتے ہیں، پاکیزہ لوگ ہی. تو یہاں پہ اس کی ڈیٹیل بھی آ گئی ہیں. ایسے صحیفے ہیں جو اللہ کے پاس معزز ہیں، بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہیں، اور ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں سے لکھے گئے ہیں جو بڑے بزرگ ہیں. قتل الانسان ما اکفرا، غارت ہو یہ انسان، کتنا ہی وہ احسان فراموش ہے. من ای شیء خلقہ، اس نے غور نہیں کیا کہ اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے. من نطفۃ خلقہ، ایک نطفہ منی کا، خلقہ فقدرہ، اس سے پیدا کیا اور اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا. اللہ فرما رہا ہے اتنا احسان فراموش ہے کہ وہ اللہ جس نے اسے ایک بے قدر پانی سے اتنا بڑا انسان بنا دیا ہے، اس اللہ کے سامنے اکڑتا ہے، اس کی نافرمانی اختیار کرتا ہے. اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایک بے قدر پانی جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی لوگ کراہت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، عموماً اپنی گفتگو میں اس پانی کا ذکر کرنا گوارا نہیں کرتے. یہ ہے اس کی ابتدا. ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کس طریقے سے پیدائش کے اس مرحلے سے گزارتا ہے اور ایک راستہ آسان کر کے وہ دنیا میں آ جاتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ زندگی میں اسباب اسے مہیا کرتا ہے کہ وہ یہاں پہ زندگی گزارے. ثم اماتہ واقبرہ، پھر اسے موت مل جاتی ہے اور وہ قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے. عموماً قبر میں پہنچایا جاتا ہے، بعض اوقات قبر میں نہیں بھی پہنچایا جاتا تو وہ جہاں پر ہوتا ہے وہی اس کی قبر ہوتی ہے. اگر کوئی سمندر میں غرق ہو گیا، سمندر ہی اس کی قبر ہے. کوئی شیر کے پیٹ میں چلا گیا، وہ شیر کا پیٹ اس کی قبر ہے. کوئی ہواؤں میں بکھر گیا ایئر کریش میں، اس کے لیے قبر وہ ہے. ثم اذا شاء انشرا، پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر لے گا. اللہ سے بھاگ کے نہیں کوئی کہیں جا سکتا. اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے. مر کے بھی چین نہیں. دیکھیں نا آپ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اور جو خودکشی جس نے کر لی وہ تو مارا گیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جس شخص نے خودکشی کی تو وہی عذاب اسے دوزخ میں دیا جائے گا. اگر کسی نے اپنے آپ کو چھرے سے مارا تو اس کے ہاتھ میں چھرا دے دیا جائے گا، وہ بار بار اپنے آپ کو قتل ہی کرتا رہے گا اور اسی تکلیف سے گزرے گا. والعیاذ باللہ تعالی. کلا لما یقضی ما امر، یقیناً اللہ اکبر، وہ بجا نہ لایا جو اللہ نے اسے حکم دیا تھا. یعنی قیامت کے دن نافرمان کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کیا انسان نے اپنے کھانے کے اوپر کبھی غور نہیں کیا؟ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک ہم نے زور سے پانی برسایا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں سے اگایا غلہ. انسان اپنی خوراک پہ ہی غور کر لینا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. یقین کریں میں تو کبھی تربوز کاٹتا ہوں تو پریشان رہ جاتا ہوں کہ کیا اللہ نے باہر اس کے ایک خول چڑھایا ہے، پھر اس کے اندر کیا مٹھاس رکھی ہے، پھر اس کے اندر سینکڑوں بیج رکھے ہیں اور ہر بیج کے اندر ایک ایک تربوز ہے، اور ایک ایک وہ تربوز جس کے اندر بھی سینکڑوں ہیں. یہ آپ جناب فیکٹوریل پرابلم شروع ہوتا جائے گا. ایک آپ جو بیج دیکھ رہے ہیں اس میں کروڑوں تربوز ہیں، کیونکہ اس سے ایک تربوز بننا ہے، اس میں سینکڑوں، پھر ہر ایک سے اس طرح سے فشن ریئیکشن سٹارٹ. اللہ فرماتا ہے تم اپنے کھانے والی چیزوں پہ غور کرو. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا کیسا ہے، پھر ان کو کمپیٹیبل بھی کیا ہے. آپ شیر کے سامنے تازہ گھاس لا کے رکھ دیں، کھائے گا؟ کمپیٹیبل ہی نہیں ہے. اور بکری کے سامنے آپ بالکل صاف ستھرا قیمہ لا کے سجا کے رکھ دیں، نہیں کھائے گی، دیکھے گی بھی نہیں اس طرف، سونگ کے پرے کر دے گی. کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. تو صرف خوراک اللہ نے پیدا نہیں کی ہے، ہمیں کمپیٹیبل بھی بنایا. سر یہ ہم جو لہسن پیاز یہ جتنی چیزیں کھا رہے ہیں ان کی اتنی سی مقدار بھی ہمیں موت دینے کے لیے کافی ہو اگر یہ ہمارے جسم کے ساتھ کمپیٹیبل نہ ہو. زہر بھی اتنا صحیح ہوتا ہے نا، بندہ مر جاتا ہے. تو یہ ہمارے جسم کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، ہم آہنگ ہے کہ ہمارے لیے وہ بینیفیشری ہے، فائدہ مند ہے، نقصان نہیں پہنچا رہا. یہ کس نے؟ اللہ نے بنایا اسے.
اللہ فرماتا ہے اپنی خوراک کے اوپر غور نہیں کیا تم نے؟ کس طرح ہم نے زور سے پانی برسایا، پھر زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر اس میں سے اگایا غلہ، وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاریاں، طرح طرح کی سبزیاں، وزیتون ونخلا، اور زیتون اور کھجوریں۔ اور سر کھجور کے درخت کو دیکھیں کتنی بلندی پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے خوشے لگائے ہیں، اور ان کے اندر مٹھاس رکھی ہے۔ جس پانی سے آپ سیراب کرتے ہیں اور جس زمین میں وہ درخت اگا ہوتا ہے وہاں تو دور دور تک مٹھاس ہوتی کوئی نہیں ہے، نمکیات ہی ہوتے ہیں، اور کیا زبردست کھجوریں لگتی ہیں۔ اور زیتون وحدائق غلبا، اور گھنے باغات، وفاکہۃ وابا، اور پھل اور گھاس، متاعا لکم ولانعامکم، یہ سامان ہے برتنے کا تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کا۔ اچھا مویشیوں کا ذکر آتا ہے، ہم لوگ عموماً یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے کون سے مویشی پالے ہوئے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگوں نے تو نہیں پالے ہوئے سوائے گاؤں کے لوگوں کے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں مارا، اور آپ کا بھی ذکر ہو رہا ہے سر یہ جو آپ دودھ پی رہے ہیں یہ کسی نے مویشی پالے ہوئے ہیں تو ان کا دودھ آپ تک آ رہا ہے۔ آج دودھ ختم ہو جائے نا انسانیت ختم ہو جائے۔ یہ تو بچہ بڑا ہوتا ہے تو باقی چیزیں کھا رہا ہے نا، جو چھوٹا بچہ ہے 1.5-2 سال تک وہ کس چیز کے اوپر زندہ ہوتا ہے؟ دودھ۔ تو دودھ کہاں سے آ رہا ہوتا ہے؟ انہی مویشیوں سے آ رہا ہوتا ہے نا۔ دودھ صرف ختم کر دیں انسانیت ختم ہو جائے۔ اور اللہ فرما رہا ہے ان مویشیوں کی خوراک بھی ہم زمین سے پیدا کر رہے ہیں۔ اگر زمین سے خوراک پیدا ہی نہ ہو، مویشی زندہ ہی نہیں رہیں گے، اور جب مویشی نہیں رہیں گے تو انسانیت کہاں سے رہے گی؟ ہماری بھی خوراک ختم ہو جائے گی۔ سر یہ جتنی باتیں اللہ تعالیٰ گنوا رہا ہے نا، اس کے بعد اگر کسی کو یہ وہم بھی آ جائے گا کہ بزرگ بھی کوئی کچھ کر سکتا ہے تو اپنے دماغ کا علاج کروائے۔ اور سر بزرگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گھاس اگتی کیسے ہے، سوائے اتنا ڈیٹا جتنا قرآن میں آیا ہے، وہ بھی اگر انہوں نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہو۔ باقی سائنس آج ہمیں ڈیٹیلز بتا رہی ہے کہ یہ ایک بیج جو ہے اس کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہے جتنی انسانی تاریخ میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو کوئی شخص کہتا ہے جی نگاہ مار کے کوئی ایسے کر سکتا ہے؟ کوئی ایک بیج نہیں، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات، جن فرشتے پیغمبر مل کے بھی ایک بیج نہیں پیدا کر سکتے۔ درخت بنانا تو بہت بڑی بات ہے۔ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے چارہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب وہ آ جائے گی کان بہرا کرنے والی آواز، یعنی قیامت کا وہ نفخہ جب پھونکا جائے گا، وہ بہت بڑا ایک سور ہے جو پھونکا جانا ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے پھونکنا ہے۔ وہ جب وہ بڑی آواز آئے گی نا، یوم یفر المرء من اخی، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے سگے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنے بچوں سے بھی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر شخص کو یہ فکر لاحق ہوگی کہ وہ کسی طریقے سے بچ جائے، اس کو اپنی فکر باقیوں سے غنی کر دے گی، بے پرواہ کر دے گی۔ وہ کہے گی جی باقی تو جائیں نا بھاڑ میں۔ باقی کون؟ جن کی خاطر وہ دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا تھا، اپنی اولاد کو اچھا پہنانے اور کھلانے کے لیے اس نے حلال اور حرام کی تمیز گوائی تھی نا، قیامت والے دن وہ یہی کہے گا کہ یا اللہ میری اولاد بیوی بچے سب کچھ مجھ سے لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اور اس دن ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے خوش و خرم، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور اس دن ایسے چہرے بھی ہوں گے جن پر غبار چھایا ہوا ہوگا، ترہقھا قطرہ، اور ان پر سیاہی لگی ہوئی ہوگی۔ ظاہر ہے وہ کانفیڈنس لوز کر جائیں گے نا، جیسے دنیا میں بھی جب کوئی شخص کو بری خبر سنتا ہے اس کے چہرے کا رنگ فک ہو جاتا ہے، تو اس کائنات میں سب سے بری خبر اگر کوئی انسان سن سکتا ہے نا تو وہ وہی خبر ہے جو قیامت دن اسے بتایا جائے گا کہ تیرا حشر یہ ہونے والا ہے۔ اور اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی اگر کسی کو مل سکتی ہے نا
تو وہ اس دن مل سکتی ہے جس دن اسے چھٹکارے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈگری مل جائے، اس پر کالک چھا رہی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہوں گے جو ناشکرے اور فاجر لوگ ہوں گے۔ یہ جو دنیا میں ناشکری کی روش جنہوں نے اختیار کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے باغی ہوں گے، فاسق و فاجر ہوں گے، ان کے چہروں کے اوپر سیاہی چھا رہی ہوگی۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جس بات میں اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے۔ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے اپنی موت، قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی مغفرت فرمائے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ موت سے پہلے پہلے ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ قیامت والے دن اس کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔